اور مسجدوں کے اندر ایسا خوبصورت تربیتی نظام ہو کہ ان مسجدوں کے ذریعے سے لوگ دین سے جڑ جائیں۔ میں آپ کو کہوں گا کہ پوری دنیا کے اندر جو اسلام نے نظام دیا ہے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے۔ ہم محلے کی سطح پہ دن میں 5 وقت مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور 8 دن کے بعد جامع مسجد میں جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور شہر کی سطح پر جو ہے وہ سال میں ہم 2 مرتبہ عیدین کے اجتماع میں جمع ہوتے ہیں اور عالمی طور پہ حج پہ جمع ہوتے ہیں۔ تو گلی سے لے کر حج تک ایک مربوط نظم ہے ہمارا جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ یونٹ مضبوط کیا جائے، مسجدوں کو تربیتی نظم مضبوط کیا جائے۔ اور میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو مسجدوں میں ناظرہ خوان قرآن مجید کا سلسلہ ہوتا ہے اس کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ بعض اوقات میں اچھا خطیب بن گیا ہوں یا میرے ماننے والے بہت سارے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ اب میرا کام نہیں رہا۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ وہاں کوئی بندہ متعین کر لیں اور اس کی نگرانی کریں، یہ یونٹ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اور بچے اس عمر کے اندر مسجد سے وابستہ ہوں تو ساری زندگی دین ان کے دل دماغ سے کھرچا نہیں جا سکتا۔ آج جو الہاد جدید کی گندی ہوائیں چل رہی ہیں تو یہ آنے والی نسل کو دین سے ہٹا دینے کا سبب و ذریعہ بنیں گی اگر ان کا تعلق مسجدوں کی چٹائیوں کے ساتھ جڑا نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں یہ ہوم ٹیوشن کی میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن وہ برکت نصیب نہیں ہوتی جو مسجد میں بچہ گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے اور اپنے سینے کے ساتھ اس نے یہ ہے قرآن مجید کا پارہ لگایا ہوتا ہے اور گلی سے چل کے ننھے ننھے قدموں سے اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے اور پھر وہ وہاں آ کے سیکھتا ہے، خود اس کی طلب ہوتی ہے اور ماں اس کو تیار کر کے بھیجتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ ننھا اور وہ چھوٹا سا بچہ جب گھر سے نکل رہا ہے گلی سے آ کے مسجد کی طرف، آپ کو کیا معلوم کہ فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دین کا علم سیکھنے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے۔ تو یہ ان مسجدوں کو ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم سے آباد رکھیے، 5 گانا نماز کا خوب اہتمام کیجئے اور باقاعدہ مسجدوں کی کمیٹیاں صرف مولوی صاحب کے اوپر روب ڈالنے کے لیے نہ ہوں، ایسٹ انڈیا کمپنیاں نہ بنیں، بلکہ کمیٹیوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ جا کے گلیوں کے اندر لوگوں کو لا کے ترغیب دیں اور مسجد کی طرف نمازی بنائیں۔ یہ صرف جمعے کے بعد پیسے گننے کے لیے نہ بیٹھ جائیں، یہ دیکھیں کہ مسجد کی رونق کیوں نہیں بڑھ رہی، اور جا کے لوگوں کو مسجد اور خطیب جو ہے وہ قصے کہانیاں نہ سنائے بلکہ آنے والوں کو جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں وہ سکھائے، وہ لے کر آئیں، پکڑ کے لے کر آئیں اور یہ حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کو دین دے۔ اور اس طرح یہ مسجدیں ہماری جب مضبوط ہوں گی، یہ یونٹ ہمارا مضبوط ہوگا تو پھر نیچے سے جو پھر آگے سلسلہ بڑھے گا تو پھر امت بنے گی۔ تو ہم نے جو ہے وہ اس سلسلے کو چھوڑ دیا، اسلام نے ہمیں یہاں سے تعلیم دینے کی ترغیب کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کی زبان پہ لفظ اللہ جاری ہو، اللہ، یعنی جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے رب کا نام بولے۔ اور پھر یہ دیکھیے اسلام کا مزاج دیکھیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ اپنی ماں کی زبان نہیں سمجھ رہا ہوتا، چاہے جائے کہ وہ عربی جان لے، اس کے کان کے اندر بھی اذان دے کے اس دن سے اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اس پکار کے اوپر تو نے لبیک کہا۔ تو اس لیے ہم بسیار کوشش اور شدید محنت اور انتہائی جو ہے وہ سعی کریں لوگوں کو مسجد کی طرف لانے۔ مسجدیں آباد ہوں گی، نمازی کثرت کے ساتھ ہوں گے اور تعلیمی نظم، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو مقسوم کیا ہے کہ جو جمعہ کا خطبہ جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور جمعۃ المبارک کی 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ رکھ دیا گیا، یعنی ظہر کی 4 رکعتوں کی بجائے جمعہ کی رکعتیں 2 کم کر دی گئیں اور اس کی جگہ جمعہ رکھ دیا گیا، خطبہ رکھ دیا گیا، تاکہ اس کی اہمیت اور وہاں خاموش رہنے کا اور انہماک سے سننے کی ترغیب دی گئی، حتیٰ کہ آپ کنکر بھی نہ ہلائیں تاکہ پورے انہماک کے ساتھ سنیں۔ اس قدر سننے کی اہمیت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی جو خطبہ جمعہ کو سننے کی دی گئی ہے۔ تو یہ ایسا یونٹ ہمیں دیا گیا ہے مسجد کی شکل کے اندر اور خطبہ جمعہ کی شکل کے اندر، نماز کی شکل کے اندر، میں سمجھتا ہوں ختم ہے
اور پھر یہاں سے چل کے حج تک اجتماع پہنچتا ہے۔ تو اس لیے ان مسجدوں کو ان کے مقاصد کے ساتھ اگر ہم کھڑا کر لیتے ہیں تو پھر کسی انقلاب سے جو ہے پھر ہمیں روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہمارے اگر یہ یونٹی کمزور ہوتے ہیں تو پھر بعض اوقات ہم بہت شدید محنت بھی کرتے ہیں لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس مسجد کی آبادی کے لیے اور یہاں کے لیے لوگوں کے دلوں کے مائل ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت خلیل اللہ نے بھی کعبے کی تعمیر کے بعد کہا تھا اللہ تیرا گھر تعمیر کیا ہے تو اب دلوں کو اس کی طرف تو موڑ۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی طرف دلوں کا میل۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 اشخاص کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 کا ذکر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ امام عادل شاہ نشا فی عبادت اللہ، تیسرا شخص ذکر کرتا ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ وہ کڑکتی دھوپ جب زمین تانبے کی ہوگی، اب تو زمین میں قوت جاذبہ ہے، جو گرمی پڑتی ہے وہ جذب کرتی ہے، پھر اس کے اندر قوت نہیں رہی، لیکن تانبے کی ہوگی مزید وہ گرم ہو کے گرمی اگلی ہوگی، اور سورج کا رخ اب الٹا ہے کہ سیدھا ہو جائے، اب دور ہے پھر نیڑے آتا ہے۔ کتنی شدت ہوگی، کتنی حدت ہوگی، کتنی گرمی ہوگی، اور اس دن کون برداشت کر پائے گا اس گرمی؟ لیکن 7 اشخاص کو اس دن اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ اس میں سے تیسرا شخص بیان فرمایا، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، تکیل لکڑی میں ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح وہ مسجد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ان کو ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ مسجد سے ملے گا، وہ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ بیمار پڑ جائیں تو اللہ کے فرشتے ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر میں اپنے مسجد میں نہیں بیمار ان کا حال دریافت کرنے کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے اور صالح لوگوں کا مقصود ہے کہ وہ اللہ کے تعمیر۔ اللہ ایک تو ہے بہت بڑی مسجد تعمیر، بہت بڑی مسجد، عالی شان مسجد ہے، لیکن جس نے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد تعمیر کی، اللہ اس کے گھونسلے کے برابر، وہ بھی پوری اینٹ کی نہیں ہوتی، آدھی اینٹ کی ہوتی، تو جس نے ایک اونٹ کے گھونسلے کے برابر بھی، ایک تتر کے گھونسلے کے برابر بھی، ایک بٹیر کے گھونسلے کے برابر بھی جس نے مسجد تعمیر کی، اللہ اس کا محل بھی جنت میں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے جو مسجد بنانے والوں کا اللہ مقصود ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسجد نبوی میں چراغاں کیا گیا اور قندیلیں روشن کی اور یہ رمضان المبارک کے آتے ہی اہتمام کیا گیا، بلکہ دربار خلافت سے یہ اعلان ہوا کہ ریاست کے اندر جتنی مساجد ہیں سب میں چراغاں کر دیا۔ تو اچانک حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو جگمگ جگمگ کر رہی تھی مسجد نبوی، تو برجستہ حضرت علی مرتضیٰ کی زبان پر جو کلمات جاری ہوئے وہ یہ تھے کہ عمر اللہ تیری قبر کو روشن کہ تو نے اللہ کے گھر کو روشن، اور پھر کیسی دعا مستجاب ہوئی، حضرت علی کی قبر کہاں ہے، حضرت عمر کی قبر کہاں ہے، کیسی روشنیوں کے حساب میں اللہ، کیسے اجالوں میں ہے، کیسی کہکشاؤں میں،
کہا اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے اللہ کے گھر کو روشن کرے۔ مسجد کی تزئین، مسجد کی آباد کاری، مسجد کی تعمیر، مسجد کی حفاظت، یہ خوش نصیب لوگوں کا قدر ہے۔ اور خوش نصیب لوگ مسجدوں کا ادب بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان، آپ جب مسجد میں اس زمانے میں وہ سرسوں کا تیل ڈال کر کے دیے جلائے جاتے تھے، جو بزرگ ہیں انہوں نے تو یہ دیکھا ہوگا، مٹی کے تیل میں بدبو ہوتی ہے، تو مسجدوں کے اندر یا گھی کے چراغ جلاتے تھے یا سرسوں کا تیل۔ بلکہ جمعرات کے دن مجھے اپنی یادداشتوں کے زور دوں تو مسجد کے باہر ایک ڈبہ رکھا جاتا تھا اور لوگ وہاں آ کے تیل ڈال جایا کرتے تھے، جو مسجد کے مصارف میں سے ایک اہم ترین مصرف ہوتا تھا، بلکہ وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بیچ بھی دیتے، اور مسجد میں وہ جلانے کے کام بھی آتا تھا۔ سرسوں کا تیل اس لیے ڈالا جاتا تھا کہ اس کی بدبو نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت جب دیا جلاتے تو دیے میں تیل ڈال کر اس کو مسجد سے باہر لے جاتے اور پھر اس کو جلاتے اور پھر دوبارہ لا کے مسجد میں رکھتے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ یہ تکلف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا دیا سلائی کے ساتھ گندگ لگی ہوتی، اور جب دیا سلائی کو جلایا جاتا ہے اور آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے تو تھوڑی سی بدبو پیدا ہوتی ہے، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہو۔ دیا سلائی کے لیے بھی، جلانے کے لیے بھی اس کو باہر اس لیے لے جاتے تھے کہ مجبوری ہے کہ دیا سلائی سے اس کو آگ لگانا، اور اس کے اوپر جو مسالہ لگا ہوتا ہے اس کے اندر گندگ ہوتی ہے، تھوڑی سی سمیل اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مسجد کے آداب میں سے کہ بلا ضرورت شرک مسجد کی چھت پہ جانا منع فرمایا گیا۔ تعمیر کے لیے، صفائی کے لیے جب رش ہو جائے تو پھر اوپر جانا جائز ہے، ورنہ کراہتا بغیر ضرورت کے مسجد کی چھت پہ اوپر چڑھنا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک زمانے میں تو ہم بچے جب ہوتے تھے تو گاؤں کے اندر لوگ مسجد کی چھت سے اونچا اپنا گھر بھی نہیں بناتے، سب سے اونچی عمارت جو تھی وہ مسجد کی تھی، تو مسجد کی چھت پہ جانے سے روکا گیا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ مسجد میں اتنے زور سے چلنا کہ دھمک پیدا ہو، مسجد میں اتنے زور سے چلنا کہ پاؤں کی دھمک پیدا ہو، اللہ کے دربار میں پورے ادب کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ۔ تو مسجدوں میں بعض اوقات ہمارے ہاں جو ادم مچ جاتا ہے، کھانا لوگ تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، پھینکتے ہیں، اور جو مسجدوں کا تقدس پامال ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ کل خانی کے حکموں میں ہم دیکھیں اور باقی مواقع پہ ہم ملتا ہے، تو اتنے زور سے قدم رکھنا کہ دھمک پیدا ہو، تو اللہ کے دربار، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس کا دربار ہے، تو لہٰذا اپنے معاملے کو اس طرح کنٹرول کیا جائے کہ مسجدوں کے ادب کا یوں لحاظ رکھا جائے، ان کی تعظیم و توقیر جائے۔ اللہ تو خوش نصیب لوگوں کا یہ مقصود ہے۔ تو میں دل و جان سے مبارکباد پیش کرتا ہوں دوستوں کو، مسجد کی تعمیر کا معاملہ آج تکمیل تک پہنچا، اور اس کے لیے جتنے بھی وسائل آئے، بلکہ یہ تو بے حساب سلسلے چلتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کا حساب کیا کوئی کرے گا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اترنے والی کتاب میں اللہ نے کچھ اعمال کا کہا کہ 10 گنا، کچھ کا 70 گنا، اور کچھ کا وہ 700 بالیوں کی مثال دی، اور کچھ اعمال کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بے حساب عطا فرمائے۔ تو یہ کیا اس کا اجر ہم کسی تناظر میں دے سکتے ہیں جو اللہ اپنے گھر کی تعمیر کے حوالے سے بند کرتا ہے۔ جب ہارون الرشید نے نکاح کرنا چاہا ملکہ زبیدہ سے، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ میرا حق مہر ادا کر دو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ وقت ہوں اور تم کیا بول رہی ہو؟ کہا میرا حق مہر بہت زیادہ ہے۔
اس نے کہا میں تیار ہوں، بتاؤ کیا کے بعد ہوگا۔ اس نے کہا بغداد سے نہر نکلے گی اور میدان عرفات تک جائے گی، منا تک جائے گی، عرفات تک جائے گی، مکے تک جائے گی، تاکہ حجاج کو پانی مل سکے۔ تو آج کا دور تو نہیں تھا، اس دور میں نہر کھدوانا اور پھر وہاں تک پانی لے جانا کالے کارا۔ بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو نکاح ہو گیا۔ اب یہ کام جاری رہا، اس کے لیے کتنے انجینئر لگے، کتنا پیسہ لگا۔ ملکہ خود جو ہے وہ اس کام کی نگرانی کرتی تھی کہ جلدی جلدی کام جو ہے وہ اپنے نقطۂ کمال تک پہنچے اور تکمیل تک پہنچے۔ خیر اللہ نے وہ دن نصیب کیا۔ تو جب دریائے دجلہ سے پانی کو وہاں سے داخل کرنے کا مرحلہ آیا اور پانی کھولنا تھا، تو افتتاح کے لیے ملکہ کو بلایا گیا۔ تو پانی چلا تو وہ بہت خوش ہوئی، تو انہوں نے وہ جتنے بھی کاغذات تھے حساب و کتاب کے وہ ملکہ کو پیش کیے کہ یہ سارا حساب و کتاب ہے۔ تو اس نے کچھ دیکھنے کی بجائے وہ سارے کاغذ لے کے ہاتھ سے پھاڑ کے اس نہر میں ہی پھینکتے ہوئے کہا ترکنا